ایک شخص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا مقام دیا، اتنی بڑی بادشاہت دی، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ دنیا تو ظاہر ہے آگے پیچھے گھومتی ہے، لیکن آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ جی بہت شکریہ۔ حضرت ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کنیت ابو اسحاق ہے، یہ کبار اولیاء میں سے ہیں اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کے شجرہ طریقت میں حضرت حسن بصری سے 2 واسطوں سے مرید ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کا اسم گرامی شجرے میں مذکور ہے، فضل کر ہم پر طفیل حضرت ابن ایاز، شاہ ابراہیم بلخی بادشاہ کے واسطے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ، جو نقشبندی سلسلے کے پریکٹسنگ صوفی تھے ہندوستان کے، اور اپنے والد محترم خواجہ محمد ناصر اندلیب کے سجادہ نشین تھے، انہوں نے بھی آپ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اپنی ایک غزل کے مقطع میں کہتے ہیں کہ نہیں مذکور شاہاں درد ہرگز اپنی مجلس میں، سبحان، کہ ہم فقیروں کی مجلس میں بادشاہوں کا ذکر نہیں آتا۔ نہیں مذکور شاہاں درد ہرگز اپنی مجلس میں، کبھو کچھ ذکر آیا بھی تو ابراہیم ادم کا۔ کیا بات ہے جی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کچھ ذکر آیا بھی تو ابراہیم ادم کا۔ ٹھیک ہے۔ آپ سے ایک حدیث بھی روایت ہے، اچھا، اور سنن الکبریٰ للبیہقی میں وہ موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو آپ نے روایت کیا ہے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی کے پیچ پر سجدہ فرمایا۔ یہ حدیث آپ سے منقول۔ اچھا، آپ سے منقول، ٹھیک۔ تو آپ کے جو اقوال اور فرمودات ہیں وہ طریقت اور تصوف کا بیش بہا ذخیرہ ہیں۔ جناب جناب۔ اور امام شارانی اور عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر مشائخ نے ان کے اقوال اور فرمودات کو اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ جی، آپ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں شکار کھیل رہا تھا جنگل میں، شکاری کتا میرے ساتھ تھا، گھوڑے پر سوار تھا، تو روایت میں آتا ہے کہ ارنب یا سالب یعنی خرگوش یا لومڑی، یہ 2 جانور تھے جن کے پیچھے، دونوں میں سے کوئی ایک تھا جن کے پیچھے گھوڑا دوڑایا، تو اچانک اس جانور سے آواز آئی کہ الہٰذا خلقت ام بہٰذا امرت، کیا تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ رکے، پھر دوڑے، پھر آواز آئی، پھر دوڑے، 3 مرتبہ ایسا ہوا، تو جو گھوڑے کی زین تھی اس سے آواز آئی کہ واللہ ما لہٰذا خلقت ولا بہٰذا امرت، اللہ اللہ، بخدا تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، شکار کے مقصد کے لیے نہیں پیدا، شکار کے لیے، اور نہ اس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو رک گئے، دل کی کیفیت بدلی اور گھوڑے کو واپس لائے۔ دیکھا کہ راستے میں ان کے والد جو بادشاہ تھے۔ اچھا، اس میں سر دست وہ بھی تو بیان کر دیجئے، وہ ہرن والا واقعہ بھی جو ہے، شکار کے مقصد کے لیے بیان مطلب پیدا نہیں کیا گیا، لیکن شکار ہونے کے لیے تو پیدا کیا گیا۔ شیخ عطار نے ہرن کا کہا، لیکن یہ جو ان کی زبان سے روایت ہے، شیخ کی اپنی زبان سے، اس میں ان 2 جانوروں کا، دونوں میں سے کسی ایک کا۔ تو واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے والد جو خراسان کے بادشاہ تھے، ان کا چرواہا بکریاں چرا رہا تھا جنگل میں۔ آپ نے گھوڑا، اپنا سامان اس کو دیا، اور اس کا جو اون کا جبہ تھا وہ لے کر بدن پر پہن لیا، اور گھر جانے کی بجائے پیدل ہی مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے کہ اب میں دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پر نکلتا ہوں۔ تو دیکھا کہ جنگل میں ایک آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے، سوچا میں اکیلا ہوں تو اس کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو اس کے ساتھ جب چلے تو مغرب کی نماز کا وقت ہوا، تو وہ جو آدمی تھا اس نے کوئی وظیفہ پڑھا، تو ایک برتن میں کھانا آ گیا، ایک برتن میں پانی آ گیا، اور نان نفقے کا انتظام ہو گیا۔ کئی روز تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اچھا، پھر وہ جو آدمی تھا اس نے ان کو اسم اعظم بتایا اور خود غائب ہو گیا۔ اچھا، اب یہ اکیلے رہ گئے۔ ٹھیک ہے۔ خیال آیا کہ میں اکیلا ہوں اور دل گھبرا رہا ہے، وہی اسم اعظم پڑھا تو ان کا خوف دور ہو گیا۔ پیچھے سے ایک اور آدمی تھا، اس نے کمر پر ہاتھ رکھا، ٹھیک ہے، اور
فرمایا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں. آئے ہائے. اور وہ جنہوں نے اسم اعظم تلقین کیا تھا وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے. سبحان اللہ سبحان. تم اس اسم اعظم کو کسی کے نقصان کے لیے نہ پڑھنا ورنہ اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی. اللہ اکبر. اللہ. تم اس کو اس لیے پڑھنا کہ تمہارے شوق میں اضافہ ہوتا رہے. اللہ 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 اللہ. یعنی جن کی رہنمائی داؤد اور خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ پھر کیا ہوگا جب آدمی اللہ کے لیے نکلتا ہے. بات کو تھوڑا روکتے ہوئے عرض کر دوں کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کیونکہ یہ دونوں حضرات زندہ ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا کہ جو تمہیں تعلیم دے گئے ہیں تم نے سکھایا ہے وہ حضرت الیاس ہیں. اور یہ دونوں بھائی حج کے موقع پر ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے یوم عرفہ کے روایات میں اختلاف آتا ہے. شیخ عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب طبقات الصوفیہ تصوف کی امہات کتب میں سے ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اول درجے کے اول زمانے کے بزرگ ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے ان کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, آگے سے. ہاں تو یہ اختلاف ہوتا ہے ان کی شخصیت کے حوالے سے, چونکہ یہ گمنامی میں رہے اور شہرت کو انہوں نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. یہ ان کے حالات اس طرح سے ہم بیان نہیں کر سکتے جس طرح سائنٹیفیکلی تذکرہ تحقیقی اعتبار سے بیان. بالکل ٹھیک, بالکل